گفتگو ہماری یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے مومنین جو ہیں وہ غیر مقلدین ہیں، اور وہ یہ سوچتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جب احادیث کی کتابیں موجود ہیں، احادیث ہمارے پاس لکھی ہوئی موجود ہیں، تو ہمیں جو ہے وہ کسی فقیہ کی تحقیق کے اوپر بھروسہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو سب سے پہلے میں ان مومنین کی خدمت میں بیان کر دوں کہ تقلید کا مطلب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ تقلید کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے خود تحقیق نہیں کرنی، بلکہ جو ہے وہ جس نے تحقیق کی ہے آپ نے اس کی تحقیق کے اوپر بھروسہ کرنا ہے۔ اچھا، اب جس بندے نے جو ہے وہ تحقیق کی، آپ اس کی تحقیق کے اوپر بھروسہ کریں گے، تو اب یہ تحقیق کیا ہے، اس نے اس طرح سے کی ہے کہ آپ کو وہ جو ہے تحقیق کر کے روایت دے رہا ہے کہ بھئی اس روایت پہ آپ عمل کر لو، یہ میری تحقیق ہے۔ تو آپ اگر اس کی تحقیق پہ عمل کریں گے تو یہ بھی کیا تقلید ہو جائے گی۔ تقلید کیا مطلب؟ کیونکہ آپ کے پاس خود دلیل نہیں ہے، آپ نے خود تحقیق نہیں کی۔ جب آپ نے خود تحقیق نہیں کی تو آپ کے پاس دلیل نہیں ہے۔ ہاں، وہ جس چیز کو دلیل کہہ رہا ہے، آیا وہ دلیل بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی، اس کا بھی آپ کو پتہ نہیں ہے، کیونکہ جب آپ خود تحقیق کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا نا کہ کیا یہ حدیث دلیل بن سکتی ہے، یہ حدیث کیا دلیل نہیں بن سکتی۔ تو اسی طریقے سے جو ہے وہ ہمارا بھی یہی نظام ہے۔ ہمارے سیٹ میں بھی کیا ہے کہ ہم بھی فقیہ اور مراجع اعظام کی تقلید کرتے ہیں، یعنی ان کی جو تحقیق ہوتی ہے، جو فتویٰ کی شکل میں ہمیں پیش کرتے ہیں، ہم اس کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں اور اس کے اوپر کیا عمل کر لیتے ہیں۔ تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ چاہے مقلدین اپنے آپ کو کہلوانے والے لوگ ہوں یا مومنین میں سے جو غیر مقلدین ہوں، دونوں کے دونوں کیا تحقیق کر رہے ہیں، دونوں کے دونوں کیا تقلید کر رہے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ہم سب سے پہلے چلتے ہیں مرحوم شیخ حر عاملی علیہ رحمہ کی طرف، اور دیکھتے ہیں کہ یہ جو حدیث آئی ہے کہ فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ، انہوں نے جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ کیا معنی دیا ہے۔ یہاں پہ اسکرین شیئر ہم کر رہے ہیں تو آپ توجہ کیا کیجیے گا، تاکہ جو ہے وہ اس کے اوپر آپ کو جو ہے وہ واضح ہو سکے کہ کیا مطلب۔ یہ کتاب جو ہے وہ میرے سامنے وسائل الشیعہ ہے۔ اچھا، وسائل الشیعہ ہے، اور اس کی جو جز ہے ہمارے پاس 27 نمبر جو ہے وہ حصہ ہے، ٹھیک ہے، عربی متن کے ساتھ ہے، شیخ محمد بن حسن الحر عاملی۔ اس کے جو ہے صفحہ نمبر 132 پہ ہم چلے جاتے ہیں تو یہاں پہ کتاب القضاء میں جو ہے وہ 20 نمبر جو ہے وہ حدیث ہے، ٹھیک ہے جی، یہ جو ہے 20 نمبر مشہور حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ شیخ طبرسی علیہ رحمہ کی کتاب الاحتجاج میں جو انہوں نے امام حسن عسکری علیہ السلام سے کیا حدیث کو نقل کیا، اس کے الفاظ جو ہے وہ یہ آپ دیکھیے گا۔ اچھا، فَأَمَّا من کان من الفقہاء سائنا لنفسہ، کہ فقہا میں سے جو اپنے آپ کو بچانے والا ہو، اپنے نفس کو بچانے والا ہو، حافظا لدینہ، اپنے دین کی حفاظت کرنے والا ہو، مخالفا علی ہواہ، اپنے خواہشات کا مخالف ہو، مطیعا لامر مولا ہو، اپنے مولا کے امر کی اطاعت کرنے والا ہو، فللعوام ان یقلدوہ، تو عوام کے لیے کیا ہے؟ عوام کے لیے یہ آپشن ہے کہ وہ اس کی کیا کریں گی؟ تقلید کریں۔ اچھا، اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ حر عاملی علیہ رحمہ وسائل الشیعہ میں جو محدث ہیں بہت بڑے، وہ اس حدیث کے ضمن میں کیا لکھتے ہیں کہ یہ تقلید جو ہے وہ کیسے ہوگی، ٹھیک ہے جی، یہ ہم پیش کر رہے ہیں غیر مقلدین کا جو ہے وہ نظام۔ اچھا، اقولو، وہ یہاں سے کہتے ہیں اقولو، کہ میں کہتا ہوں، التقلید المرخص فی ہنا، یہاں پہ جس تقلید کی اجازت دی جا رہی ہے وہ کون سی تقلید ہے؟ انما ہوا قبول الروایہ، کہ یہاں پہ جو تقلید ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ فقیہ کیا دے گا؟ روایت دے گا، اور آپ نے جو ہے وہ چپ کر کے روایت جو ہے وہ قبول کر لینی ہے، یہی کیا تقلید ہے۔ تو یہاں پہ انہوں نے تقلید کی کیا تفسیر کی کہ تقلید کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے روایت کو جو ہے وہ قبول کرنا ہے، تو یہ کیا تقلید ہے؟ لا قبول راج والا اجتہاد والظن، ہاں وہ جو رائے دے رہا ہے، اجتہاد کر رہا ہے، ظن وغیرہ دے رہا ہے، اس کو تو قبول نہیں کرنا، یہ بات تو واضح ہے، اور اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ ذاتی رائے کا، اجتہاد، قیاس وغیرہ ان چیزوں کا تو کوئی دین میں کیا جگہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا یہاں پہ توجہ فرمائیں کہ تقلید کا کیا مطلب ہے؟ وہ قبول الروایت، کہ روایت کو قبول کرنا کیا ہوتا ہے جی؟ تقلید ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ جو ہے وہ میں غیر مقلدین کی خدمت میں عرض کروں اور تمام ان کی خدمت میں عرض کروں کہ جو لوگ کہتے ہیں جی ہم تقلید جو ہے وہ نہیں کرتے، تو وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ وہ جی بہت بڑے فقیہ بن جاتے ہیں یا وہ تحقیق کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے کیا آتا ہے کہ جی میں تقلید نہیں کرتا، کیا مطلب؟ ذہن میں کیا آتا ہے پڑھے لکھے لوگوں کے ذہن میں کہ اچھا یہ بندہ تقلید نہیں کرتا تو یہ کیا کرتا ہے؟ تحقیق کرتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے جتنے مومن ہیں وہ کون سے تحقیق کرتے ہیں؟ وہ کیا فقیہ بن چکے ہیں؟ نہیں، وہ بھی تقلید کرتے ہیں۔ ہاں، وہ تقلید کون سی کرتے ہیں؟ وہ والی تقلید کرتے ہیں کہ جیسے شیخ حر عاملی علیہ رحمہ نے بیان کیا کہ تقلید کا مطلب کیا ہے جی؟ وہ روایت کو کیا قبول کرنا، تو روایت کو قبول کرنے کے وہ کیا کہتے ہیں جی؟ تقلید جو ہے وہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ دیکھیے گا تقلید المرخص فیہ انما ہوا قبول الروایہ، کہ روایت کو قبول کرنا کیا ہوتا ہے؟ تقلید ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہ جو نظریہ ہے کہ فقیہ کے پاس جائیں گے وہ آپ کو روایت دے گا، آپ نے روایت قبول کر لینی ہے، یا وہ آپ کو دلیل دے گا، آپ نے دلیل چپ کر کے قبول کر لینی ہے، یہ نظریہ جو ہے وہ تشیع کے اجماع کے خلاف ہے۔ یعنی شروع سے لے کر معصومین علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک جو نظریہ چلتا آ رہا ہے یہ اس نظریے کے خلاف ہے۔ اچھا، اسے کس نے لکھا؟ اس سے جو ہے وہ یہ آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر کتاب آ رہی ہوگی، الذریعہ الی اصول الشریعہ، یہ شریف مرتضیٰ علم الہدیٰ رحمہ اللہ کی کتاب ہے، 355 سے لے کر 436 کے ہیں،
وہ بہت بڑے کیا ہیں، سید محقق ہیں، ہاں شریف مرتضیٰ عالم الہدا ہیں۔ اچھا اب یہاں پہ وہ تقلید کے متعلق جو ہے وہ کیا اسٹیٹس لکھتے ہیں، کیا بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ صفحہ نمبر 382 کے اوپر جب مفتی وغیرہ کے کیا ہے الفاظ قبول کیے اور یہ ساری چیز بیان کی تو وہاں پہ یہ کیا۔ اچھا اب یہاں پہ وہ دیکھیے گا کہ اعلم ان فی الناس ہے کہ جان لیں کہ لوگوں میں کچھ ایسے ہیں کہ منع من الاستفتاء، جو فتویٰ لینے سے جو ہے وہ منع کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھی خبردار جی فتویٰ جو ہے وہ کسی سے نہیں لینا۔ وزعما اور یہ وہ زعم کرتے ہیں کہ ان العامی یجب علیہ ان یکون عالما، کہ وہ جو عامی انسان ہے، عام انسان ہے، اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ خود عالم بنے، ٹھیک ہے جی، خود عالم بنے۔ وانما يفزع المستفتي الى المفتي لينبهه على طریقۃ الاستدلال، یہ ہے۔ اچھا وہ جو مستفتی ہے، فتویٰ لینے والا، وہ مفتی کی طرف کیوں جائے گا؟ وہ اس لیے جائے گا تاکہ وہ اسے جو استدلال کا طریقہ ہے نا اس کے اوپر اسے توجہ کر دے، توجہ دلا دے، اسے کہے کہ جی آپ جو ہے وہ یہ طریقہ استدلال ہے، یہ جو ہے وہ دلیل ہے، میں نے جو ہے وہ آپ کو بیان کر دی۔ یعنی اسے آپ سنتے ہوں کہ غیر مقلدین کی زبان سے جی ہم تو جی مجتہد سے جو ہے وہ دلیل مانگیں گے جی، ٹھیک ہے، تو یہ وہی بات جو ہے وہ شریف مرتضیٰ لکھ رہے ہیں کہ یہ ان لوگوں کا کیا کہنا ہے کہ مستفتی مفتی کے پاس جائے گا تاکہ وہ اسے متوجہ کر دے کہ کیا جو ہے وہ طریقہ استدلال ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اس کے بعد جو ہے وہ ان کے دلائل وغیرہ ذکر کی ہے ساری چیزیں، ٹھیک ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ اصول دین میں تو یہی ہو رہا ہے، پھر فروع دین میں آپ جو ہے وہ یہی کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا نظریہ کیا ہے، مکتب تشیع کے جو اجماعی نظریہ ہے وہ کیا ہے کہ والذی یدل علی حسن تقلید الامر المفتی انہ لا خلاف بین الامت، کہ اس بات پر بڑی دلیل کیا ہے کہ جی ایک عام انسان کے لیے مفتی کی تقلید کرنا اچھی بات ہے کہ لا خلاف بین الامت، کہ امت کے درمیان اختلاف رہا ہی نہیں ہے، قدیماً و حدیثاً، نہ ہی کوئی پرانا قدیم میں اختلاف ملتا ہے، نہ کوئی نیا اختلاف ملتا ہے، کس بات میں کہ فی وجوب رجوع العامی الی المفتی، کہ عامی کے لیے مفتی کی طرف رجوع کرنا واجب ہے، وانہ یلزمہ قبول قولہ، اور اس کے اوپر لازم کیا ہے کہ اس کے قول کو قبول کرنا۔ یعنی یہاں پہ شریف مرتضیٰ علیہ رحمہ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ ایک امت کا اجماعی نظریہ ہے، اس کے اندر تو کسی نے کوئی اختلاف ہی نہیں کیا، اختلاف ہی نہیں کیا کہ جو ہے وہ آپ کے لیے جو ہے وہ مفتی کی طرف جانا ہوگا، اس کے قول کو کیا ہے قبول کرنا ہوگا، یہ بات اچھی ہے، کوئی اختلاف نہیں رہا۔ ہاں جو بندہ اس کے خلاف ہے، ومن خالف فی ذلک کان خارقا للاجماع، جو اس بات کے خلاف ہے وہ اجماع کو جو ہے وہ توڑنے والا ہے، وہ اجماع امت کا کیا ہے مخالف ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے ہمیں کیا سمجھ آتا ہے کہ جو تقلید کا جو نظریہ ہے، یعنی کہ مفتی کی طرف جانا اور اس سے فتویٰ لے لینا، اس سے قبول کر لینا، یہ اجماعی نظریہ ہے، یہ امت کے درمیان ایک اجماعی نظریہ ہے، اور اس کے خلاف جو لوگ جا رہے ہیں وہ شاذ اور نادر نظریہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یہ یعنی کہ جس بات میں اختلاف نہیں ہے اس کے خلاف جو ہے وہ یہ اختلافی نظریہ ہو جائے گا۔ تو یہاں سے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو بندے تقلید کے مخالف ہیں وہ ایک شاذ و نادر کا نظریہ رکھتے ہیں، وہ امت کے اجماعی نظریہ سے ہٹ کے ہیں۔ اچھا اب ہم ایک آخری حوالہ آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں، یہ جو حوالہ ہے وہ شیخ طوسی علیہ رحمہ کی گواہی ہے، کتاب العدہ فی اصول الفقہ ہے، ان کی دوسری جلد ہے یہ، اور دوسری جلد شیخ طوسی علیہ رحمہ کی کتاب العدہ کی، یہاں پہ وہ جب تقلید کے اوپر کیا بحث کرتے ہیں کہ بھئی فتوے کے اوپر اپنے عمل کرنا یا کیا ہوتا ہے، یہاں پہ سب سے پہلے وہ مفتی کی صفات لکھتے ہیں کہ مفتی جو ہے وہ کیا کیا صفات ہونی چاہیے، کیا شرائط ہونی چاہیے، یہ 6 7 8 جو ہے وہ شرائط لکھنے کے بعد یہ لکھتے ہیں، اس کے بعد لکھتے ہیں کہ وہ انسان کے متمکن من الاستدلال، کہ جس کے لیے جو ہے وہ استدلال کرنا کیا ہوتا ہے، ممکن ہوتا ہے کہ وہ خود جو ہے وہ استدلال کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بندہ تو کیا ہے مصر المفتی، تو وہ تو کیا ہو گیا مفتی کی طرح ہو گیا، ٹھیک ہے۔ فمن ہادی صورت ہو، جس کے لیے یہی صورت ہے، لا یجوز له یقلد المفتی، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مفتی کی تقلید کرے، وہ یرجع الی فتیاہ، اور اس کے فتووں کی طرف رجوع کرے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ وہ خود بندہ جو ہے وہ استدلال کر سکتا ہے، خود وہ فقیہ ہے، خود وہ کیا عالم ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے کیا یہ جائز نہیں ہے۔ اچھا وہ اما اذا لم يمكن الاستدلال، لیکن اگر اس کے لیے استدلال کرنا ممکن نہ ہو تو پھر وہ کیا کرے گا جی؟ جس طرح ہمارے بہت سارے لوگ ہیں کہ آپ ان سے پوچھیں کہ یہ حدیث کی کتنی کتابیں ہیں، کون کون سی کتابیں ہیں، کیا کتاب کا کون سا سلسلہ سند ہے، ایک حدیث جو ہے وہ کیسے ثابت ہوتی ہے، وہ استدلال نہیں کر سکتے، عاجز ہیں اس بات سے۔ تو اب کہتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ اب علماء کے جو ہے وہ اقوال کیا ہو جاتے ہیں، مختلف ہو جاتے ہیں، اختلاف کیا پیدا ہو جاتا ہے۔ بغدادیوں کی ایک قوم سے حکایت کی جاتی ہے، یہ دیکھیں تعبیر دیکھی گئے شیخ طوسی رحمہ کی، کہ جی بغدادیوں کی ایک قوم سے حکایت کی جاتی ہے، حکایت کی جاتی ہے یعنی بس یہ کہا جاتا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، وہ لوگ کون ہیں، ان کے کیا نام ہیں، کوئی شیخ طوسی رحمہ نے ذکر نہیں کیے، ہو کیا جی کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے کہ جی انہ لا یجوز له ان یقلد المفتی، کہ جی اس عام انسان کے لیے جو استدلال نہیں کر سکتا، پڑھا لکھا نہیں ہے، اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ کیا کرے جی مفتی کی تقلید کرے، جائز نہیں ہے۔ اچھا پھر وہ کیا کرے گا، وہ انما ینبغی، اسے چاہیے کہ وہ یرجع علیہ، کہ وہ مفتی کے پاس جائے، لینبہہ علی طریقۃ العلم بالحادثہ، تاکہ وہ اس سے جو اس حادثہ کا وہ جو نیا اسے مسئلہ پیش آیا اس کے اوپر اسے علم کا جو رستہ ہے نا وہ اسے سکھا دے، اسے سکھا دے یہ روایت ہے، اس کے اوپر تم کیا عمل کر لو۔ اچھا تو لہٰذا ان کا یہ کہنا ہے کہ اصول دین کا مسئلہ اور فروعی دین کا مسئلہ دونوں کیا برابر ہیں، دونوں میں جا کے آپ نے کیا مانگنی ہے، دلیل مانگنی ہے۔ وہ بندہ کہ جو استدلال کی قدرت بھی نہیں رکھتا، ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں
اچھا بصری اور ان کے جو فقہا ہیں وہ اس بات کی طرف گئے کہ نہیں جی، بصریوں کا اور ان کے جتنے بھی فقہا ہیں ان سب کا یہ کہنا ہے کہ بھئی وہ عامی یہ جو بحث نہیں کر سکتا، استدلال نہیں کر سکتا، لا یجب علیہ الاستدلال والاجتہاد، اس کے اوپر واجب نہیں ہے کہ وہ استدلال کرے، کوشش کرے اور سیکھے، ٹھیک ہے، بلکہ اس کے لیے کیا جائز ہے، بلکہ اس کے لیے جائز ہے کہ ان یقبل قول المفتی، کہ وہ مفتی کے قول کو کیا ہے قبول کر لے، ٹھیک ہے جی۔ آگے پھر اس کے بعد کہتے ہیں والذی نذهب الیہ، ہم مکتب تشیع کا کیا نظریہ ہے، ہم مکتب تشیع کا یہ نظریہ ہے کہ انہ یجوز للعامی، کہ وہ عام انسان الذی لا یقدر على البحث والتفتیش، کہ جو تحقیق نہیں کر سکتا، اس کے لیے جائز ہے کہ تقلید العالم، کہ وہ عالم کی کیا کرے، تقلید کرے۔ یہ کس کا نظریہ بیان کیا، مکتب تشیع کا نظریہ بیان کیا۔ یہی نظریہ کن کا ہے، بصری اور تمام فقہا کا نظریہ ہے، اور مخالفین کون ہے، بغدادیوں کی ایک قوم ہے، اس قوم کا کوئی پتہ نہیں ہے کون لوگ ہیں اور وہ کیا کہنے والے ہیں۔ یعنی شیخ طوسی علیہ رحمہ بھی یہی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ نظریہ ہمارے ہاں اتفاقی نظریہ ہے کہ آپ کو جو ہے وہ تقلید کرنا پڑتی ہے۔ اچھا اس کے اوپر شیخ صدوق علیہ رحمہ شیخ طوسی علیہ رحمہ نے دلیل بھی قائم کی ہے، انہوں نے کہا یہ بات تو بڑی واضح ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک کے زمانے تک یہی سیرت رہی ہے کہ لوگ اپنے علماء کی طرف جاتے تھے، ان سے فتویٰ مانگتے تھے، اور جو ہے وہ جو علماء ہیں انہیں فتویٰ دیتے تھے، وہ اس کے اوپر عمل کر لیتے تھے، اور کسی بھی ائمہ سے یہ روایت نہیں کی گئی ولم یحکى عن واحد من الائمۃ ان نکیر علی احد من هؤلاء، کہ اہل بیت علیہ السلام میں سے کسی کی طرف سے یہ کوئی ہم تک بات نہیں پہنچی کہ انہوں نے انکار کیا ہو کہ یہ جو طریقہ آپ اپنا رہے ہیں کہ کچھ لوگ فتویٰ دے رہے ہیں باقی ان کی طرف جا رہے ہیں، اس کے اوپر انہوں نے اختلاف کیا، ایسی بات نہیں ہے۔ بل كانوا يصوبون في ذلك، بلکہ اہل بیت علیہ السلام کو ان کو اس طریقے میں درست قرار دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ فمن خالف في ذلك كان مخالفا لما هو المعلوم خلافه، یہاں پہ ان کی تعبیر دیکھیے گا کہ جو بندہ بھی اس بات کا خلاف کرتا ہے کہ نہیں جی یہ کام جائز نہیں ہے، تو وہ ایسی بات کی مخالفت کرتا ہے کہ جس کا برخلاف ہونا یقینی ہے، یعنی وہ ایک واضح اور یقینی بات کا کیا مخالف ہے۔ تو یہاں پہ ہمارے سامنے دو گواہیاں آ گئیں، شریف مرتضیٰ کی بھی یہ گواہی آ گئی کہ جو تقلید کا مخالف ہے وہ امت کے اجماع کا مخالف ہے، شیخ طوسی علیہ رحمہ کی بھی یہ گواہی آ گئی کہ وہ تو ایک ایسی چیز کا مخالف ہے کہ جس کا برخلاف جو ہے وہ یقیناً غلط ہے، یہ ہمیں واضح طور پہ کیا پتہ چل چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے سامنے کیا آتا ہے، کھل کے واضح طور پہ سامنے آ جاتا ہے کہ غیر مقلدین کا جو ہے وہ نظام کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ میں کچھ نکات کی شکل میں کیا یہ جو شیخ طوسی علیہ رحمہ نے بیان فرمایا ہے کہ اس وقت لوگ فتویٰ لیا کرتے تھے، کہا جاتا ہے کہ وہ فتوے سے مراد روایت تھی، وہ حدیث لیا کرتے تھے۔ جی تو یہاں پہ آپ شیخ طوسی علیہ رحمہ کی کیا عبارت پہ آپ غور کیجئے کہ اس سے کیا مراد ہے، میں دوبارہ عبارت آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ شروع میں کس کی بات ہو رہی ہے، دیکھیں یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے، قول المفتی لکھا ہوا ہے، مفتی کی روایت نہیں لکھا ہوا، ٹھیک ہے، کہ مفتی کے قول کو کیا قبول کرنا ہے، فتویٰ کی بات ہو رہی ہے، قول کی بات ہو رہی ہے، یعنی اس کی جو تحقیق ہوگی اس کو آپ نے قبول کرنا ہے، مفتی کی جگہ مجتہد رکھ دیں، یہاں پہ مفتی کی جگہ مجتہد رکھ دیں، بالکل مفتی کی جگہ پہ مجتہد رکھ لیں اور کہیں کہ جی اس نے کیا کرنا ہے، جی اس کے قول کو کیا قبول کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ وہ اللہ پیچھے لفظ ہے نا اجتہاد کی بات ہو رہی ہے، اسی عبارت کو لائیے گا، اسی عبارت کو لائیے گا اوپر، کون سی بات، پیچھے لفظ ہے یہی جو ابھی قول المفتی والی، ہاں یہ ہے بصریوں کا نا، ان نام لا یجب علیہ، کہ عامی کے اوپر واجب نہیں ہے، کیا واجب نہیں ہے، کہ الاستدلال والاجتہاد، کہ وہ استدلال اور اجتہاد ہاں کرے۔ یہ لفظ اجتہاد، یہ لفظ اجتہاد واضح کر رہا ہے بعد والی بات کو، قول المفتی کو، جی بالکل ایسے ہی، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ اگر اس کے شروع میں ایڈنگ چلے جائیں تو بحث کس کی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی، اس کی یہ دیکھیں کہ یہاں پہ کہا کہ ان یقلد المفتی ویرجع الی فتیاہ، کہ وہ مفتی کے فتویٰ کی طرف کیا رجوع کرے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ لأن قول المفتی، یہاں پر بھی کیا لفظ قول آ گیا، قول فتویٰ ہر جگہ پہ، روایت کی کیا یہاں پہ بات ہی نہیں ہے، روایت کا جو کیونکہ کیا ہے نا کہ قول المفتی، کیونکہ بیان کیا جا رہا ہے کہ قول مفتی کی غایت کیا ہے کہ ما یوجبہ غلبہ الظن، کہ اس کی زیادہ ہے کہ ظن کا غلبہ حاصل ہوگا، مجھے ظن ہے۔ قول مفتی کو آپ قبول کر رہے ہیں تو وہ ظن کا کیا درجہ دیتا ہے، اس سے آپ کو 100% یقین تھوڑی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، واضح ہو گیا، ہاں یہ نقطہ واضح ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ اب ہمارے سامنے کیا آ گیا کہ غیر مقلدین کا نظام کیا ہے، جی میں چند ایک نکات کی شکل میں کیا پیش کر دوں کہ غیر مقلدین کا نظام کیا آیا ہمارے سامنے، وہ ایک ایسا نظام ہے کہ جو اجماع امت کے برخلاف ہے۔ اچھا وہ نظام ایسا ہے کہ جو یقینی طور پہ جس کا برخلاف ہونا کیا ہمیں معلوم ہے، اس کے کیا وہ نظام خلاف ہے، ٹھیک ہے جی، یہ پہلی بات ہوگی۔ دوسرا نقطہ، وہ نظام ہے کیا، وہ نظام جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہر کوئی جو ہے وہ فقیہ بن جائے گا، ہر کوئی محقق بن جائے گا، غیر مقلدین کا یہ نظام نہیں ہے، بلکہ غیر مقلدین کا نظام کیا ہے کہ وہ فقیہ کے پاس جائیں گے، اس سے جو ہے وہ روایت مانگیں گے اور روایت کو قبول کر لیں گے، فقیہ کے پاس جائیں گے، اس سے پوچھیں گے کہ بھئی اس کے اوپر آپ کا کیا استدلال ہے، مجتہد اور جو مفتی ہے اپنا استدلال اسے بتا دے گا، وہ اجتہاد اس کے استدلال کو کیا قبول کر لیں گے، قبول کر کے آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی وہ بھی کسی حدیث کے اندر تحقیق کیے بغیر، اس استدلال کو پرکھے بغیر کہ استدلال ہے یا استدلال ٹھیک ہے ٹھیک نہیں ہے، اسے کیا قبول کر لیں گے، اسی کو کیا کہتے ہیں، تقلید کہتے ہیں۔
یعنی یہ بات جو ہے وہ بہت سارے مومنین کو تھوڑی سی تشویش میں ڈالتی ہوگی جو لوگ پڑھے لکھے ہیں اور متوجہ ہیں کہ اچھا یہ غیر مقلدین جب فقہا کی طرف رجوع نہیں کرتے، ان کے فتویٰ اور ان کی تحقیق پہ عمل نہیں کرتے، تو کیا یہ سارے کے سارے جو ہے وہ فقیہ بن چکے ہیں اور تحقیق کر رہے ہوتے ہیں؟ تو آپ کہتے ہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے جی، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ تحقیق نہیں کرتے، ٹھیک ہے، تحقیق نہیں کرتے، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں جی، وہ فقیہ کا جو دلیل ہوتی ہے نا اس کی اوپر آنکھیں بند کر کے عمل کر لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں فقیہ نے یہ دلیل دی ہے، یہ روایت دی ہے، اس کی اوپر آنکھیں بند کر کے عمل کر لیتے ہیں۔ تو یعنی فقیہ کی بیان کردہ روایت کے اوپر، بیان کردہ استدلال کے اوپر وہ آنکھیں بند کر کے عمل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو تقلید نہیں کر رہے، نہیں اس کو تقلید کرنا کہتے ہیں۔ شیخ حر عامل رحمٰن نے واضح طور پہ عبارت کیا لکھی ہے وسائل شیعہ میں کہ قبول اور روایہ، جب بھی آپ مفتی کے پاس جائیں گے اس کی روایت کو قبول کریں گے تو یہ کیا ہو جائے گی، تقلید ہو جائے گی۔ فلیل عوام یقلدوا، کیا مطلب، اس کی روایت کو آپ قبول کر لیں گے۔ تو لہٰذا غیر مقلدین کوئی تحقیق نہیں کر رہے، تقلید کو چھوڑ کے وہ تحقیق نہیں کر رہے ہر حدیث کے اوپر، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے غیر مقلدین کا نظام ہے۔ اچھا ہمارا نظام کیا ہے کہ ہمارا نظام یہ ہے کہ ہم جائیں گے فقیہ کے پاس، فقیہ کے پاس ہم یہ کہیں گے کہ بھئی شرعی حکم اس میں کیا ہے، ہمیں آپ شرعی مسئلہ بیان کر دیں۔ شرعی مسئلہ میں ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوگی کہ آپ نے جو استدلال کیا ہے وہ کون سا استدلال ہے، آپ کی دلیل کیا ہے وہ ہمارے سامنے رکھیں، ایسی ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوگی۔ ہماری یہ ڈیمانڈ بھی نہیں ہوتی کہ یہ کون سی حدیث سے آپ نے فتویٰ نکالا ہے، یہ بھی ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں بھی آپ نے تحقیق کی ہے، ہمیں آپ کے اوپر بھروسہ ہے، ہمیں آپ کے اوپر اعتماد ہے، بس یہ آپ بیان کرتے ہیں کہ وہ فتویٰ کیا ہے، شریعت کا حکم کیا ہے، ہم نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ تو لہٰذا فقیہ کیا ہے توضیح المسائل کی شکل میں ہمیں کیا اپنے فتاویٰ دے دیتا ہے،